بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہی نجومی کی پیش گوئی نے تخت شاہی پر براجمان فرعون کے بدصورت چہرہ کو مزید بھیانک کر دیا۔ درباریوں مصاحب ہاتھ باندھے سر جھکائے بادشاہ کے کسی خوفناک حکم کے منتظر تھے کہ اچانک پرہیبت دربار کے وحشت زدہ ماحول میں فرعون کی غضبناک آواز گونجی: بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ اور پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کر دیا جائے، کوئی لڑکا زندہ باقی نہ بچے۔ حکم شاہی کی فوری تعمیل کے لیے درباریوں کی دوڑیں لگ گئیں۔ اسرائیلی بستیوں کے گلی کوچوں میں فرعونی سپاہی گھر گھر تلاشی کے دوران معصوم بچوں کو ذبح کرنے میں مصروف ہو گئے۔ وقت یہی تھا کہ جب بنی اسرائیل کی بستی میں 2 بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک کی ماں نے اللہ کے حکم پر اپنے لخت جگر کو ٹوکری میں لٹا کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا، اور یوں وہ بچہ فرعون کے محل کے اندر پہنچ گیا۔ دوسرے بچے کی ماں نے فرعونی سپاہیوں کے ڈر سے بچے کو پہاڑ کی ایک غار میں بند کر دیا۔ حسن اتفاق دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا۔ فرعون کے محل میں پہنچنے والا بچہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام تھے، جن کی پرورش محل کے عالیشان ماحول میں فرعون کے ہاتھوں ہوئی، جبکہ دوسرے بچے کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ پہاڑ کے بند غار میں اس کی پرورش حضرت جبرائیل امی علیہ السلام نے کی۔ اللہ کے دشمن فرعون کی سرپرستی میں پرورش پانے والا بچہ نبوت کے عظیم منصب پر فائز ہوا، جبکہ روح الامی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں پروان چڑھنے والا بچہ بدی کی علامت بن کر تاریخ میں برے الفاظ سے یاد کیا جانے لگا۔ پیارے دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں سامری جادوگر کے بارے میں کہ وہ کون تھا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق یہ مشہور ہے کہ سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کے حکم پر عمل درآمد جاری تھا۔ اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اسے بھی قتل کر دیں گے، لہٰذا بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا ہوا دیکھنے کی مصیبت سے یہ بہتر سمجھا کہ اسے پہاڑ کے ایک غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دیا، کبھی کبھی اس کی خبر گیری کرتی ہوگی۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امی علیہ السلام کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن اور ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے، یہاں تک کہ وہ غار میں ہی پل کر بڑا ہو گیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ یہ نہ صرف خود بلکہ بنی اسرائیل کو بھی کفر و شرک میں مبتلا کر دیا، پھر قہر الہی میں گرفتار ہوا۔ بعض روایات کے مطابق ہے کہ سامری آل فرعون کا قبطی تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی تھا اور ان پر ایمان لے آیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک قبیلے سامرا کا ایک رئیس تھا۔ قبیلہ سامرا ملک شام میں ایک معروف قبیلہ تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سامری فارسی تھا اور کرمان کا رہنے والا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جو گائے کی پرستش کرنے والی تھی۔ وہ کسی طرح مصر پہنچ گیا اور بظاہر دین بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا، مگر اس کے دل میں نفاق تھا۔ جب فرعون بحیرہ احمر میں غرق ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بہت سارے لوگوں کو اس کے غرق ہونے کا یقین نہیں آتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دریا نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ یونس آیت نمبر 92 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جا جو تیرے بعد ہے، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ بعد اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ بحیرہ احمر پار کر کے وادی سینا کی جانب چلے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ فرمایا اور انہیں
30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا لیا، جنہیں مزید 10 راتوں کے اضافے سے 40 راتیں کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانے سے پہلے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ نبوت پر فائز فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور جانے کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت فرمانے لگے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم لوگ جب مصر سے نکلے تھے تو تمہارے پاس فرعونی قوم کا بہت سارا زیور امانت کے طور پر محفوظ ہے، جبکہ تمہارے پاس بہت سارا زیور اپنا بھی موجود ہے۔ قبطیوں کا سونا چاندی تم پر حلال نہیں اور نہ ہی انہیں واپس کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میرا مشورہ ہے کہ اس حرام مال سے ہمیں سب کو جان چھڑا لینی چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک گہرا گڑھا کھودا اور سب کے سب زیورات اس گڑھے میں دفن کر دیے۔ سامری جادوگر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ جب رات کے آخری پہر قوم گہری نیند سو گئی تو وہ خاموشی سے اس جگہ گیا اور تمام زیورات اکٹھے کر کے اپنی کھولی میں لے آیا اور اسے پگھلا کر گائے کا ایک بچڑا بنانے میں مصروف ہو گیا۔ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی اس میں شامل کر دی۔ یہ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بنی اسرائیل کو بحیرہ احمر پار کروا رہے تھے۔ بچڑا جب مکمل تیار ہو گیا تو اس کی خاصیت یہ تھی کہ جب اس میں ہوا داخل کرتے تو یہ بیل کی آواز نکالتا۔ اس مصنوعی آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد سامری کے مکر و فریب کا شکار ہو گئی، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 88 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اس سامری نے اس کے لیے ایک بچڑا بنایا، یعنی بچڑے کا بت، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ سامری کے کہنے پر اسرائیلی بچڑے کو سجدہ کرنے لگے۔ ایسے میں حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانے اور بچڑے کی عبادت سے روکنے کی بڑی کوشش کی، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 90 کا ترجمہ ہے۔ اے میری قوم کے لوگو، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ ہے۔ پس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ بنی اسرائیل کو یہ سونے کا بچڑا اتنا اچھا لگا کہ ہارون علیہ السلام کے واعظ و نصیحت کی بھی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور بچڑے کی تعظیم و عبادت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے جواب دیا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 91 کا ترجمہ ہے، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے تک اس کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اے موسیٰ، سامری نے تیری قوم کو گمراہی میں ڈال دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا ہے اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ باری تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی تو وہ سخت غم و غصہ میں آ گئے، کیونکہ ان کی قوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی کوہ طور سے واپسی تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کرتے رہیں گے، لیکن نہ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کیا اور نہ ہی ہارون علیہ السلام کی بات مانی۔ اس کے برعکس وہ سامری جادوگر کی ہدایت پر بچڑے کی پوجا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی بدعہدی اور بچڑے کی پرستش سے آگاہ فرما دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کر کوہ طور سے واپس ہوئے تو دیکھا کہ قوم سامری کے بچڑے کی پوجا میں مصروف ہے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کو سخت تکلیف پہنچی، فوراً تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، تو آپ مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے فرمایا، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے میرے پاس آنے سے روکے رکھا؟ تو بھی نافرمان بن بیٹھا ہے۔ اس وقت پھر آپ علیہ السلام نے نہایت غضبناک حالت میں اپنے بھائی کی داڑھی اور سر پکڑ کر جھنجھوڑا
اور پوچھا، جس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں اتنا سخت رویہ اپنانے سے روکا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 94 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میری ماں جائے میرے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور میرے سر کے بال نہ کھینچ۔ مجھے تو صرف یہ خیال آیا کہ آپ کہیں یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھائی ہارون سے باز پرس کے بعد آپ علیہ السلام سامری جادوگر سے مخاطب ہوئے جو سر جھکائے قریب ہی کھڑا تھا، اور سخت لہجے میں پوچھا، سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے قوم کو بت پرستی پر کیوں لگایا؟ اس نے جواب دیا، میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر ایک بچڑے کے قالب میں ڈال دیا۔ اس طرح میرے دل نے اس بات کو اچھا سمجھا۔